مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ میں اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خدا مسیح کا بے شکر گزار ہوں آج کی شام کے لیے کہ میرے آسمانی باپ نے آج مجھے دوبارہ موقع فراہم کیا اور آج کا جو کلام دیا ہے وہ آپ سب تک پہنچا سکوں۔ خدا پاک کلام میں سے آج کی جو ہماری تلاوت کی گئی ہے وہ ہے مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ اور آج کی جو ہماری نیلی یا خوبصورت آیت ہے جس میں ہم غور کریں گے وہ ہے آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ تو آج کی جو ہماری 10ویں آیت ہے، نیلی آیت، اس کا جو اگلا حصہ ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی، یعنی کہ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا نے محبت کی کس سے؟ انسان سے۔ تو ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند سے دعا کریں۔ اے بربر کے خالق اور مالک، میرے آسمانی باپ، میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں دن بھر کے لیے تو نے میری رہنمائی کی، شکر گزار ہوں صبح کے لیے بیدار کیا اور ایک نیا دن دکھایا، اس نئے دن کے لیے شکر گزار ہوں اور اس وقت کے لیے شکر گزار ہوں آج کی سہانی شام کے لیے، آج کی اس مقدس محفل کے لیے جس میں خدا نے مجھے موقع فراہم کیا۔ اور آسمانی باپ جو آج کا کلام دیا جب وہ تیرے لوگوں تک پہنچاؤں تو میں نہیں تیرا پاک روح مجھ میں کام کرے، لفظوں کی ترتیب دے اور آسمانی باپ میرے ساتھ اور میری تمام کمزوریوں کو شاذ میں تبدیل کر۔ آسمانی باپ جتنے بھی جماعت میں موجود ہیں، جتنے فیس بک کے ذریعے ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس بات میں شریک ہیں، ہم سب کے دل و دماغ کو ذہن کو کھول تاکہ جب آج کا کلام سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اور اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہوں تاکہ کوئی 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لینے والا بن سکے۔ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مسیح کا ہم کا واسطہ دے کر، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خدا نے محبت رکھی انسان سے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پہ لیا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو میں بائبل مقدس میں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو خوب برکت بخشی اور ان سے محبت رکھی۔ کیوں؟ حالانکہ اکثر نافرمانی کرتے اور بت پرستی کرتے، دوسرے دیوتاؤں کو سجدہ کرتے رہے، مگر خداوند جو ہمارا باپ ہے وہ ان پر ہمیشہ مہربان رہا اور ان سے محبت اس نے رکھی۔ یعنی کہ جب خدا ہمارے آسمانی باپ کو دیکھتے ہیں یا کلام میں پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان سے محبت رکھی۔ اور صرف خدا نے نہیں، جب اس نے اپنے بیٹے مسیح کو دنیا میں بھیجا تو میرے پیارے خدا مسیح نے بھی ہم سے محبت رکھی۔ اور کس طریقے سے محبت کا اس نے کر کے دکھائی؟ جب ہم خدا پاک کلام میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 1 سے 15 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا مسیح کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور جب اس نے جان لیا کہ اس کا وقت آن پہنچا ہے، جب اس نے جان لیا کہ اس کا وقت آن پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ شاگردوں کے ساتھ عید فصح منائی اور جب کھانا کھانے سے پہلے شاگردوں کے کیا کیے؟ پاؤں دھوئے اور پھر کپڑے لے کر ان کو صاف کرنے لگا۔ یعنی کہ خدا مسیح نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور بالکل اپنے آپ کو پست کر کے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اس میں جو پطرس ہے وہ جو خدا مسیح سے سوال کرتا ہے کہ میرے ہاتھ اور سر بھی دھو دے، تو یسوع نے کہا جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا کچھ اور دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس ایسے مراد یہ ہے کہ جو خداوند پر ایمان لے آیا ہے یا اس کے خون اور بدن میں شریک ہوا ہے وہ پاک ہے۔ خدا مسیح نے یہ بھی فرمایا
کہ جس طرح میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں اب تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی اسی طرح خدمت کرو. یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو پست کر دیا، اور جو اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو اس نے اپنی نہیں آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق پورا کیا. کیونکہ جب میرے آسمانی باپ نے اس کو دنیا میں بھیجا اس نے وہی کام کیے خداوند کی مرضی کے مطابق، اور خداوند کی مرضی کو پورا کیا، اور جب اس کا وقت پورا ہوا تو وہ آسمان پر چلا گیا. یہ جو ہمیں محبت کا ذکر ملتا ہے خدا کا انسان کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کا بھی انسانوں کے ساتھ، تو جب ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا یسوع مسیح کی اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں. لیکن جب خدا اور اس کا بیٹا ہم سے محبت کرتا ہے، کچھ ایسے واقعات بھی ہمیں پاک کلام میں ملتے ہیں جس میں انسان بھی خدا سے محبت کرتا ہے. وہ دو واقعات تو ایسے ہیں جن کا ذکر بہت کم ہے. یعنی کہ اگر ہم چاروں اناجیل جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یوحنا رسول کی انجیل ایک ایسی انجیل ہے جس میں ایک لڑکے کا ذکر ہے، اور وہ لڑکا جو ہے اس کے پاس 5 جو کی روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہوتی ہیں. تینوں اناجیل میں اس کا ذکر نہیں ہے. جب خدا یسوع مسیح 5000 کو کھانا کھلاتا، جب لوگ اس کے پیچھے تھے تو خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کیا جائے، شام ہو چکی ہے. لیکن شاگردوں نے بس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لا کر خدا یسوع مسیح کے آگے پیش کی، تو اس نے ان کو برکت دے کر ان کو 5000 مردوں نے کھانا کھایا، اس میں سے عورتیں اور بچوں کو چھوڑ کر. جب ہم اس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 6 باب کی 1 سے 13 آیت کا، تو اس میں ایک لڑکے کا ذکر ملتا ہے. وہ لڑکا اپنا کھانا لے کر بھیڑ میں گھوم پھر رہا تھا. جہاں جہاں بھیڑ جاتی خدا یسوع مسیح کے پیچھے وہ بھی وہاں موجود تھا، لیکن وہ کھانا اس کا اپنا تھا. لیکن جب وہاں پہ اناؤنس کیا گیا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان کو کچھ کھانے کو دو، تو اس میں سے جو وہ لڑکا تھا اس نے جو 5 جو کی روٹیاں تھیں اس کو اور 2 مچھلیاں جو اس کے پاس تھی اس کا اپنا کھانا تھا وہ شاگردوں کو دے دیا. اور جب شاگردوں کو اس لڑکے نے دے دیا تو پھر کیا ہوا، اس نے خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش کیا، اور میرے پیارے خدا یسوع مسیح نے اس پہ برکت ڈالی اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. جب لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو وہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے 5000 مردوں نے کھانا کھایا، ان میں سے عورتوں اور بچوں کا ذکر نہیں. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو 5 روٹیاں جو کی تھی اور 2 مچھلیاں تھیں، جب لوگ کھا کر سیر ہو چکے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 12 ٹوکریاں جو ہیں وہ ٹکڑوں کی شاگردوں نے بھری وہاں سے. تو یہ واقعہ جو ہمیں ملتا ہے اس لڑکے کا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی محبت کا اظہار کیا. اس سے خدا یسوع مسیح سے محبت کا اظہار کیا، لوگوں سے محبت کا اظہار کیا، اور اپنا جو کھانا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. اس طرح جب ہمیں ایک واقعہ اور ملتا ہے، جب ہم خدا پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں لوکا طبیب کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں زکئی کا ذکر ملتا ہے. زکئی نے بھی اپنی جو محبت ہے وہ خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش کی اور لوگوں کے سامنے پیش کر دی. کس طریقے سے پیش کر دی؟ وہ ایک مسئول لینے والا تھا. جب میرا خدا یسوع مسیح اس کے گھر پہ گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لے لیا ہے تو چگنا ادا کرتا ہوں. یعنی کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی جو چھوٹے قد کا تھا، اس کے بعد بہت کچھ تھا. وہ خدا یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جب خدا یسوع مسیح نے اس کو دیکھا تو اس کو بولا زکئی نیچے اترا. اور جب وہ نیچے آیا تو اس کے گھر پہ گیا. یعنی کہ ہمیں یہاں پہ زکئی کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے خداوند کے ساتھ محبت کی، اور ساتھ ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا. تو یہ 2 واقعات ہمیں جو ملتے ہیں محبت کے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا ہم سے محبت کرتا ہے تو انسان بھی خدا سے محبت کرتا ہے.
اور جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں میرا آسمانی باپ ان کو کیا کرتا ہے؟ برکتوں سے مالا مال بھی کرتا ہے اور ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے، وہ بھی بہت کم اس کا ذکر ہے، شاگردوں میں ذکر ہے اس کا، لیکن وہ چھپا ہوا شاگرد تھا۔ جب ہم خدا پاک کلام میں سے یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 38 سے 42 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی ملتا ہے کہ جب خدا مسیح جو ہے اس نے کفارہ دے دیا اور اپنی جان دے کر روح میرے آسمانی باپ کے سپرد کر دی تو وہاں ہمیں ایک شخص ملتا ہے، وہ ہے ارمتیہ کا یوسف۔ ارمتیہ کا جو یوسف ہے وہ بھی خدا مسیح کا شاگرد تھا۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا مسیح کا شاگرد تھا اور اس نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ جب خدا مسیح کو سلیپر دیا گیا تھا تو کیا وہ سارے شاگرد ڈر کے مارے بھاگ چکے تھے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر ہوں گے تو چھپے ہوئے ہوں گے لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب یوسف نے دیکھا کہ خدا مسیح نے جان دے دی ہے تو اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا، وہ تھا نیکودیمس۔ نیکودیمس جو ہے شریعت کا ایک استاد تھا، شریعت کے متعلق سب کچھ جانتا تھا۔ تو ان دونوں نے کیا کیا؟ پہلے تو اس کے پاس گئے اور اس سے خدا مسیح کی لاش مانگی۔ اور جب انہوں نے لاش دے دی تو وہ خفیہ طور پر آئے اور پہلے تو اسے اجازت لے کر لاش لے کر آ گئے تو اس میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے 50 سیر کے قریب مور اور عود اور خوشبودار چیزوں کے ساتھ سوتی کپڑے میں کفنایا اور یہودیوں کے دستور کے مطابق باغ میں ایک نئی قبر میں جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا وہاں پر رکھا۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام یسوع کے رشتہ داروں شاگردوں نے نہ کیا وہ ارمتیہ کے یوسف نے اور نیکودیمس نے خفیہ طور پر اس کو کیا۔ یعنی یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارمتیہ کا جو یوسف ہے جو یسوع مسیح کا خفیہ شاگرد تھا، اس نے اور نیکودیمس نے جو ایک شرع کا عالم بھی تھا، استاد بھی تھا، شریعت کو جانتا بھی تھا، ان دونوں نے مل کر خدا یسوع مسیح کی جو لاش ہے اس کو ایک باغ میں رکھا، باغ یعنی ایک جو اس کی مخصوص جگہ تھی قبر کی، اس میں اس کو رکھا۔ تو ان دونوں شخصوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار خدا یسوع مسیح سے کیا۔ تو یہ جو تینوں واقعات ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے آج سنے ہیں یا سیکھے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ خدا سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ خدا نے ہم سے محبت کی، اس کے بیٹے نے ہم سے محبت کی، تو انسان نے بھی آج ان کو محبت کا اپنا جو بھی ان کی محبت تھی اس کا اظہار کیا۔ لیکن اگر آج کے ہم موجودہ دور میں دیکھیں تو آج بھی ہم لوگوں کو کیا ہے؟ محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اگر یہ دنیا قائم ہے تو خدا کے ان خادموں کی وجہ سے، خدا کے ان مقدس لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اس دنیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں میرے آسمانی باپ سے اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح سے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے۔ اور جو لوگ آج کے اس موجودہ دور میں اس محبت کا اظہار نہیں کرتے، ان کے لیے بھی یہ آج کا کلام جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دوسروں سے محبت رکھنی ہے۔ خدا تو ہم سے محبت رکھتا ہی ہے، چاہے ہم مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، لیکن بعض اوقات ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم تھوڑی بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، یا ہم لوگ کسی حادثات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ہم جب خدا کے خادم کے پاس جاتے ہیں تو خدا کا خادم جب دعا کرتا ہے تو میرا پیارا خدا یسوع مسیح اس کے وسیلہ سے آپ کو شفا دیتا ہے، تو پھر ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت تک جب تک ہم کو شفا نہیں ہو جاتی۔ جب ہم کو شفا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس محبت کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی محبت کا اظہار کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو
تو ہمیں ان 9 کوڑیوں کی طرح جس میں 9 چلے گئے تو ایک نے آ کر محبت کا اظہار کیا، ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا. ہمیں جو 9 چلے گئے تو اس طریقے سے نہیں کرنا، جو ایک آ گیا تھا اس کی طرح کرنا ہے. جب ہم خداوند سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو میرا آسمانی باپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ کہ یہ موجودہ دور میں بہت سی مشکلات ہیں، پرابلم ہے، شیطان کا پورا زور ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو انسان ہے وہ خدا کی پہنچ تک نہ جائے اور نہ پہنچ سکے. لیکن اگر ہم کوشش کریں، میرا آسمانی باپ آپ کی مدد کرے گا، میرا خدا یسوع مسیح آپ کی مدد کرے گا. لیکن ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، خدا کو خوش نہیں کرتے. دیکھیں، جب تک زندگی ہے آپ کے پاس موقع ہے، توبہ کرنے کا ایک موقع ہے. جب زندگی نہیں ہوگی تو پھر یہ موقع نہیں ہوگا، اور جب پھر آخر میں حساب کتاب کیا جائے گا تو اس میں ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے. لیکن اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، ہر روز ہمیں ایک نیا دن دکھاتا ہے، تو ہمیں اس نئے دن کا آغاز اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اور سارا دن بھی ہمیں ہر بات میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جو لوگ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو برکتیں دیتا ہے. اس بچے نے جو بھی اس کے پاس تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے بھوک ہے، یہ بھیڑ کتنی ہے، کہ رات تک رکے گی، دیر تک رکے گی. اس نے اپنی وہ خوراک جو تھی وہ خدا یسوع مسیح کے حضور میں پیش کر دی. جب اس نے پیش کی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے لوگوں نے بھی وہ خوراک کھائی، تو اس کو زیادہ برکت ملی. اگر ہم زکئی کے بارے میں جو دیکھا ہے تو اس نے بھی کیا کیا، غریبوں اور محتاجوں کی دوبارہ سے مدد کر دی. ٹھیک ہے، اس نے بولا ٹھیک ہے مجھ سے اگر میں نے کسی سے ناحق لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں. اس نے بھی انسانوں سے محبت کی اور خدا سے محبت کی. پھر ارمتیہ کا جو یوسف ہے اس نے بھی اس سے محبت کا اظہار کیا. اگر ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خادموں سے بھی سنتے ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان کی طرف اور آگ کی بٹی کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو خدا نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ہم اپنی مرضی کریں. ہمیں خدا نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں. کیونکہ آج کی جو ہماری تلاوت ہے اس میں جو 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے. خدا کی طرف سے محبت ہے تو پھر ہم کیوں نہیں محبت رکھتے. اور آگے لکھا، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ خدا کو جانتا ہے. اگر ہم محبت ہی نہیں رکھتے تو پھر ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں. ہمیں خدا کو جاننے کے لیے انسانوں سے محبت رکھنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھنی ہے، اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے. اگر کوئی مشکلات پرابلم میں ہے تو اس سے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے. جو کوئی محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندہ رہیں. میرے آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو اس لیے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں اور اس کے وسیلہ سے محبت بھی رکھیں. لیکن آج کے اس موجودہ دور میں ہم ان باتوں میں پورا نہیں اترتے. زندگی بار بار نہیں ملتی اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. یہ ایک پانی کا بلبلا کس وقت آیا اور غائب ہو گیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جو نازک وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. انسان کے لیے محبت کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سارے کام ہے کوشش کرنے سے. اگر ہم کوشش کریں گے، کلام کو پڑھیں گے، دعا کریں گے، خدا سے رہنمائی مانگیں گے تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. جب آپ کی رہنمائی کرے گا تو پھر آپ محبت، جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر آپ میں آستہ آستہ میں چینجنگ آتی ہے. آپ کا اندر جو بدلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب آپ کا اندر بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں. خدا سے محبت رکھیں گے تو ایٹومیٹکلی آپ انسان سے محبت رکھیں گے، کیونکہ خدا محبت ہے. اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ انسان سے محبت رکھے گا. جب ہم انسان ہے جو ہمارے قریب ہے اس کے ساتھ ہی محبت نہیں رکھتے تو پھر ہم خدا سے محبت کیسے رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے، آج کے اس موجودہ دور میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے،
پہلے انسان سے محبت رکھنی ہے، پھر خدا سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ خدا نے اور اس کے بیٹے نے ہم سے محبت کی ہے۔ خداوند آج چھوٹی سی نصیحت کی وجہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کی استعمال کرے، آمین۔